آج حالت یہ ہے ہمارے سماج میں ہر شادی میں یہ ڈھول باجے ہے یا نہیں؟ کچھ نوجوان باہر کمانے والے کہاں؟ ممبئی، حیدرآباد، الگ الگ جگہوں پہ۔ اللہ ہماری قوم کے جوانوں کو خوب ترقی دے، تجارت دے، آپ کو اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہمیں برا نہیں لگتا، ہم تو خوش ہوتے ہیں جب ہماری قوم کے جوان ترقی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، باہر سے پردیس سے کما کر آنے والے ہمارے جوان وہ کہتے ہیں نہیں صاحب اب بڑی محنت سے ہم نے بازو کی کمائی ہے، یہ دولت ہم نے کمائی ہے، اب ہم امام صاحب کے حساب سے بھی شادی کریں گے؟ نہیں صاحب، شادی اپنے حساب سے ہوگی۔ 6 مہینے پہلے ضلع کے اندر سب سے بڑی ڈانس پارٹی کون سی ہے اس کو بک کر دو، ایسا نہ ہو کہ شادی کا ٹائم آ جائے اور اسے کوئی بک کر کے لے جائے، اور اس کے بعد اس بات کا لحاظ نہیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں مسجد بھی ہے، اس محلے میں نماز جماعت بھی ہوتی ہے، اس محلے میں مدرسہ بھی ہے، وہاں قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے محلے میں ڈھول باجے ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، اور حال کیا ہے، اذان ہو رہی ہے مگر ڈھول کی آواز اس سے زیادہ تیز ہے، اذان ہو رہی ہے مگر شور شرابہ اس سے زیادہ ہے، نماز اور جماعت ہو رہی ہے مگر ڈھول اس سے زیادہ ہے، اور اگر کوئی منع کر دے تو ہماری قوم کے جوان کہتے ہیں میرے بازو کی کمائی ہے، ہم نے پیسے کمائے ہیں۔ علماء کہتے ہیں فضول خرچی ہے، کہتے ہیں نہیں میرے بازو کی کمائی ہے۔ میں کہتا ہوں اے نادان، اے میری قوم کے نادان جوان، تجھے اندازہ نہیں تو جس بازو پہ اتراتا ہے اس بازو میں طاقت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، تو جس پیسے کو کما کر لایا ہے وہ پیسہ دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، تجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر اتنا غرور ہے تجھے اپنی جوانی پر، اتنا غرور ہے اپنی دولت پر، اتنا غرور ہے تجھے اپنے پیسے پر، تو جا کے کسی بڑے دلی کے ہاسپٹل میں چکر لگا لے، تو اس سے بڑے بڑے سورما کے ہاتھوں پہ فالج کا اثر ہو گیا، جا کے چکر لگا لے تو اس سے بڑے بڑے مالدار پیسے والے زمین جائیداد خاندان والے، تو اس سے زیادہ باڈی بلڈر کا حال یہ ہے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، گلے بند ہو گئے ہیں، باضابطہ چیرا لگایا جا رہا ہے، ایک لقمہ 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا، حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، لکوڈ 6 مہینے سے پیٹ کے اندر چیرا لگا کے پہنچایا جا رہا ہے۔ غور کرو، خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے، طاقت صرف میری ہے، غرور نہیں، تکبر نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ غرور نہیں، تکبر نہیں، تم کس سے غرور کر رہے ہو؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگ رہی ہے، آپ مومن ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ مجھے تنہائی میں کہہ دیں گے حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اس کی وضاحت کر دوں گا کیا مطلب تھا، لیکن آپ اس کو سن کے اپنے آپ کو نہیں نہیں ایسے کیسے کہہ دیا، یاد رکھیے گا یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا فرمان نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، بات اس کی ہے جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کون؟ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کون؟ وہ پیغمبر جس کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ غور تو کرو، برائی نشہ ہمارے سماج میں پھیلتا جا رہا ہے، زنا، اور بڑی معذرت کے ساتھ زنا کرنے والے، زنا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنے والے آج کے زمانے میں صرف نوجوان لڑکے نہیں ہیں، شرم سے سر تو تب جھکتا ہے، دادا بن گئے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہیں، نانا بن گئے ہیں پھر بھی زنا، 4 بچے جوان ہونے والے پھر بھی پیار محبت کا یہ کھیل تماشا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے اس دنیا کو سمجھا کیا ہے؟ دنیا بنانے والا پروردگار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے،
جس نے دنیا بنائی ہے وہ پروردگار کہتا دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، زنا، یہ شراب، یہ شباب ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کیا گیا، لیکن ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ کسی اور کی فکر نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی فکر ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ زنا ہمارے سماج میں دور دور تک ہمارے سماج سے زنا کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے جوان تھے، جدھر نکلتے تھے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ مگر افسوس آج زنا کا بازار گرم ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ زنا ہمارے سماج میں عام کیسے ہو گیا؟ زنا کئی طریقے کا ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا ہاتھوں کا بھی ہے، زنا پیروں کا بھی ہے، اور زنا جو آپ جانتے ہیں زنا ہے۔ یاد رکھنا اگر اپنے ان آنکھوں سے زنا کے غلط مناظر دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، زنا کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ یاد رکھنا زنا کرنے والا انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 مصیبتیں دنیا میں ہیں، 3 مصیبتیں مرنے کے بعد ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زنا کرنے والے انسان کی دنیا میں جو 3 مصیبتیں ہیں، پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کسی شادی میں جانے کے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر آپ جا کے کسی بڑے سیلون والے کے ہاں بہت زیادہ منہ کو جو ہے رگڑوا لیں گے، فیشیل کرا لیں گے، چہرہ چمک جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ رونق دینے والے نے رونق چھین لی ہے، نور دینے والے نے نور چھین لیا ہے، چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ دنیا کی کسی کریم کی اتنی اوقات نہیں جو آپ کے چہرے کو چمکا دے جب تک میرا پروردگار نہ چمکائے۔ سمجھو جوانوں تمہیں دنیا میں کسی کریم کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس سب سے بڑی کریم یہ پانی تھا جس سے ہم وضو کرتے تھے تو ہمارا چہرہ چمک جاتا تھا۔ آج ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا یہ چہرے بے رونق کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے چہرے خراب کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے چہروں سے رونق ختم کیوں ہو جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زنا کرنے والے انسان کی پہلی مصیبت یہ ہے کہ چہرے سے رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسری بتائیے۔ دوسری اتنی غضبناک ہے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس انسان کے کاروبار سے تمام چیزیں ختم، کاروبار فیل ہو جاتا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے ترس جاتا ہے انسان۔ آپ سوچ رہے ہیں کسی بابا نے دعا تعویذ کر دیا اس لیے کاروبار فیل ہو گیا؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا جو انسان زنا کا عادی ہو جائے اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں اس کے دروازے پر اور اس کی زندگی میں۔ کس انسان کی جو زنا کرتا ہے، تیسری مصیبت میرے نبی نے فرمایا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے وہ کل شام کو میرے ساتھ کھانا کھایا، آج انتقال ہو گیا، کل دوپہر میں ہی تو ملا تھا، انتقال ہو گیا، آج صبح ہی تو بازار میں ملا تھا، انتقال ہو گیا، کل شام کو ہی تو فون آیا تھا، انتقال ہو گیا۔ خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے۔ یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، اس لیے باز آ جاؤ گناہ سے۔ یا رسول اللہ مرنے کے بعد کی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا جو زنا کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس سے ناراض ہوگا، قیامت کے دن کا حساب سخت لیا جائے گا اور اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک عورت نے ایک نوجوان کو بلایا، بڑا نیک پرہیزگار انسان ہے، اس نے بلایا اور کہا اے جوان